یہ الفاظ تو بعد میں ہیں، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، وجدان، عرفان، یہ سارے بعد میں، مشاہد کرام، اولیاء کرام، سارے بعد میں۔ پہلا مقام سیدھا آیا کہ اللہ کے ذات واحد کا مقام۔ جب کچھ نہیں تھا تو وہ اپنی ذات میں تنہا مخفی جنجی نہ تھا، اپنی ذات میں قائم قیوم، ہر آغاز سے پہلے، ہر انجام کے بعد رہنے والا۔ یہ پہلی بات۔ اس اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بس اس نے تخلیق فرمائی کائنات۔ اس کا اپنا عمل ہے، اس اپنے عمل میں پھر اس نے ایک اپنا مزاج عطا فرمایا، دین عطا فرمایا۔ دین انسانی تحقیق نہیں ہے، یہ آسمانی مداخلت ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ انسانی تحقیق ہوگی تو ہم نے دین بنا لیا۔ اس زمانے میں 5 نمازیں ہوتی تھی، بندے فارغ کرتے تھے، آج کل بڑی مصروف زندگی ہے، 2 نمازوں سے گزارا نہیں ہو جاتا نا، کیونکہ یہ انسانی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ جب تک کوئی اور حکم نہیں آتا اور اس کے آنے کا امکان نہیں ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو میں آخری بار آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تھرو دس پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پیغمبر نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرما دیا نا، یعنی کہ میری طرف سے اب اور کوئی میسج نہیں آئے گا، یہی میسج ہے میرا فائنل، اب چلتے جاؤ۔ 5 تو 5 ہی رہیں گی اب، حالانکہ بڑی مصروف زندگی ہے، کوئی رعایت کرنا چاہیے اللہ میاں کو، لیکن نہیں۔ آپ بات میں رہے ہیں، گویا کہ انسانی زندگی میں آسمانی فرمان فائنل آ چکا، جس کے ذریعے آ چکا اس ذات کو آپ کہتے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نے دیکھو کہ یہ ذات اللہ اور وہ ذات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہی ساری طریقت ہے، یہی حقیقت ہے، یہی معرفت ہے، یہی شریعت ہے۔ آگے پھر کچھ لوگوں نے یہاں سے ایک مسائل شروع کر دیے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ نماز پڑھتے تھے اور محبت سے معلوم تھے، کچھ لوگ تھے کہ محبت میں ایسے ڈھل گئے کہ نماز یاد نہ رہی۔ وہ ہم حال محبت میں ہیں سرسار۔ اب یہ اللہ کے اپنے کام تھے نا، نہیں آپ بات میں رہنا، یہ مشکل ہوگی، بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی محبت میں کچھ آدمی منم میں خیال نمی دانم کجا رقم، کہ اس کے خیال میں خدا جانے میں کہاں سے کہاں چلا گیا، خیال اس کا تھا، اس کے حکم سے بھی آگے نکل گیا۔ خیال جہاد کی بات ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں، خدا جانے کہاں سے کہاں نکل گیا، کہ اس کی تلاش جو ہے اس سے بھی کچھ بے نیاز نکل گئی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں، محبت کے اندر ایک مقام۔ اللہ نے کہا کہ تم درود بھیجو، میرے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ کچھ لوگ درود میں اتنے محو ہو گئے کہ وہ باقی کے کام بھول گئے۔ محبت ایک ہی انسان کراتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اب محبت میں اتنے محو ہو گئے کہ ان کو کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ یہ وہ لوگ تھے، وہ اصحاب جو گروہ تھا، جو صرف اب محبت میں ایک مقام پر بیٹھے رہے اور ہر وقت جو ہے کہ خیال میں رہے، وہ ذریعہ معاد چھوڑ بیٹھے۔ ان کا ایک نام بھی رکھا تھا، کیا نام تھا؟ اچھا، ایک مقام، ایک نام، مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دین کے ایک حصے میں چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے بیلنس رکھا کہ نظام بھی قائم رکھا، نماز بھی قائم رکھی اور باقی کے واقعات بھی بیلنس میں رہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے رہے اور اندر سے محبت سے محروم ہو گئے، بغض نکلا اندر، اوپر لبادہ نکلا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ ایسے کچھ لوگ ہوں گے اور جو آئیں گے ظاہر ہوں گے، پھر وہ واپس جائیں گے اور پھر اچھا واقعہ ہوگا، ظاہر اور باطن ہو، نافذ کا مقام، یہ بھی مقام ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھو کہ جب ایسا بیان اللہ تعالیٰ فرما دے تو عبادت کرنے والا مسجد میں محبت کے ساتھ اور محبت کے بغیر کیسے معلوم ہوگا؟ مسجد میں گیا ہے، آپ تقریر سے واقع سمجھ آئے گا کہ آپ مسجد میں گئے اور آپ نئے جوتے پہن گئے اور پیدل گھر آ گئے بغیر جوتے کے، ایسا ہوا؟ وہ جو گیا تھا جوتا چرانے والا وہ بھی مسجد میں کوئی نماز کی شکل میں گیا،
گویا کہ چور بھی نماز پڑھ رہا تھا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جس کے ہاں چوری ہونی تھی وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا. اب ان دونوں نماز میں کیا فرق نکالو گے آپ؟ فرق ہو گیا نا، کیونکہ اللہ کے روبرو دونوں ہیں، اور ایک بدو ہو گیا اور دوسرا کچھ اور ہو گیا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بڑا فرق ہو گیا. تو لہذا نماز پڑھنے والے سارے ایک حال میں نہیں ہوتے. یہاں سے پھر طریقت والوں نے ایک الگ سفر کیا کہ دیکھو خالی نماز سے یہ دل کی کیفیت نہیں بدلتی جب تک تزکیہ نہ ہو. وہ تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ یزکیہم کرتے تھے کہ تزکیہ فرماتے تھے لوگوں کا. اب پھر یہ جو علم الکتاب پھر اس کو حکمت اور کتاب کی باتیں بتاتے تھے، تلاوت کرتے تھے. تو ہمارے ہاں تزکیہ نفس نہیں ہوا، لہذا تزکیے کے لیے کوئی انتظام کرو. جہاں سے طریقہ اغراق آ گیا. اور اس کا واضح فرق یہ ہے کہ شہید ہونے والے کی نماز اور شہید کرنے والا بھی نمازی نکلا اتفاق سے. بھائی یہ بڑا فرق ہو گیا نا. تو لہذا نماز سے کیفیات برابر نہ نکلی کہ ماننے والا کو ایک آدمی کو درود بھیج رہا ہے. بس چلو کوئی سیاست کی بات نہیں کر رہے کہ یزید کے گروہ سے تعلق رکھنے والا درود بھیج رہا ہے اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آل کے اوپر درود بھیج رہا ہے اور آل کو ذبح کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ مقام آگے پہچان سے معلوم ہو گیا. تو یہاں پر آپ نے الگ کر لیا کہ یہ شریعت ہے، فارمولے کی نماز پڑھ رہے ہیں اور حقیقت کی نہیں پڑھ رہے ہیں. تو فارمولے سے نجات دلانے کے لیے طریقت والوں نے لوگوں کی اصلاح کی، قلبی اصلاح کی. ان کو بتایا کہ یہ جب تک دنیا کی محبت نہ ختم ہو تمہارے یہاں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی ہے. یہ دو دریا ہیں، سمندر ہے، مرج البحرین شرطیان پیغامہ برزخ اللہ جب قیام ٹھاٹے مار رہے ہیں. دنیا کی محبت بھی اتنی ٹھاٹے مارتی ہے جتنا دین کی محبت. اور جگہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمایا کہ ہم دین سے کیسے محبت فرمایا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ بڑی آسان سی بات ہے، جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھو کہ ہمیشہ ہی دنیا سے محبت کرے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا. آپ دین کو ہمیشہ ہی محبت کرتے جاؤ، اسے نہیں چھوڑنا. مطلب یہ کہ دونوں یہ موجود ہے انسان میں. اس کو کہتے ہیں طریقت. طریقت کا مطلب ہے باطنی نظام کی اصلاح. آپ نے نفس کی اصلاح، لیکن انہوں نے شریعت کو اور رکھا، ظاہر رکھا. شریعت کو اڑایا نہیں کسی نے، مخفی نہیں رکھا. یہ دو الگ الگ نظام نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جانا کو کرابوریٹر قسم کی ہے بات. مطلب شریعت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت جو ہو اللہ تعالیٰ کی جس شریعت کہتے ہیں فارمولے کی عبادت، عبادت بالمحبت کا نام ہے اس طریقت. خالی عبادت ہو تو یہ شریعت ہے فارمولہ. اور اگر عبادت میں محبت داخل کر دی جائے کہ اللہ کی نماز ایسے کرو جیسے اللہ سے مل رہے ہیں، وہ اور یہ بات اسے کہیں گے طریقت. آپ جب طریقت پہ آپ چل پڑے جاننا کہاں ہے؟ نماز پڑھنے کا مقصد ہی ہے. پھر آپ کی سفر پہ روانہ ہو. سفر ہے حقیقت. اس دنیا آج سے نکل کر کسی اور دنیا میں داخل ہونا، اس پر آپ غور کرو. وہ ادھر آپ مطلب دن کا پتا نہ رات کا پتا. یہ مقام آ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ سب پر ہے. یہ علم کی شکل میں دیکھو، یہ معرفت جب ایسے مقام پر آ جائے تو اس کی رضا اور اس کی رضا میں فرق نہیں رہتا. پھر کچھ لوگ وہاں جا کے فنا بقا کے اندر ہو جاتے ہیں، چند لوگ ہیں جو واپس آتے ہیں، ورنہ وہیں رہ جاتے ہیں. بھیا وہ مقام ہے جہاں رہ گئے، جو دریا سمندر میں گیا پھر رہ گئے. کچھ لوگ ہیں پھر دوبارہ واپس آئے، ان کو بھیجا گیا چلو بھائی آپ دنیا میں جاؤ. چند لوگ اب بات سمجھ آئی؟ کیا سمجھ آئی؟ کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں. اور مطلب یہ ہے کہ ہے بھی صحیح ایسا واقعہ. جب آپ کی خواہش نکل جائے تو آپ اس کی خواہش کی انسٹرومنٹ بن جاتے ہیں. فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن کی فراست سے ڈرو. اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے.
اللہ کے انداز سے دیکھتا ہے. آپ آتے نہیں ایسا ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ کی نگاہ اللہ کی نگاہ ہو سکتی ہے. جب چوتھا مقام ہے معرفت کا، شریعت، فارمولہ، طریقت، محبت، تمہاری بات، حقیقت، منزل، عرفان، پہچان، جسے معرفت کہہ رہے ہیں. پہچان ہو گئی تو پھر نہیں پتہ چلا کہ غیر کون ہے اور اللہ کون ہے، اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے. پھر وہ ایک مقام آتا ہے، اس مقام پر ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، وہ خود ہی تھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں ہے بادشاہ تخت نشین آپ ہی، کہیں کاسا لیے گدا دیکھا، کہیں موسیٰ بن گیا ہے، کبھی فرعون بن گیا ہے. رونق لگائی ہوئی سارے کھیل اس کے اپنے اندر سے ایک ہی بات ہے، چھوڑو اس کو بھولے صاحب کہ نہ میں موسیٰ نہ میں فرعون، بلا کی جانا میں کون جانا، کہ دونوں ہی میں ہوں. آپ کو بات نہیں ہے یعنی کہ سارا انسان کا کھیل ہے، کبھی فرعون ہے کبھی موسیٰ ہے، سارا ہی اللہ کا کھیل ہے، کہیں فرعون بنتا ہے کہیں موسیٰ بنتا ہے. یہ بات سمجھ آئی ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ سارے انسان کا کھیل ہے دنیا میں. کیا ہے سارا کھیل؟ کس کا ہے؟ انسانی فرعون ہے، انسانی موسیٰ ہے، انسانی پیغمبر ہے، انسانی انکاری ہے. سارے انسان کا کھیل ہے اور یہ سارا کھیل ہی اللہ کا ہے. اب ایسے انسان کہاں ہے اللہ کہاں ہے؟ یہ ہے معرفت کی بات کہ کون سا عمل اللہ کی طرف سے تھا، کون سا عمل انسان کی طرف سے تھا. کس مقام پر انسان کا عمل اللہ کا عمل ہوتا ہے. مثال بتاتا ہوں. ایک آدمی اللہ کے پاس بہت دعا کر رہا ہے، شاہ رب العالمین بہت سخت ضرورت ہے اس وقت جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ کہیں سے کوئی خاص چیز مل جائے، خوشبو، دعا کر رہا ہے. ایک آدمی آتا ہے اس کے بعد کہتا ہے بھئی یہ آپ کی چیز لایا ہوں، خوشبو اللہ نے بھیجا، کون آیا، دعا کہاں پہنچی، تاثیر کدھر آئی، امر الہی کیسے چلا، وہ آدمی کہاں سے آیا. کبھی آپ کی کوئی دعا اسباب کے باہر منظور ہوئی ہو تو یہ سمجھ لو کہ اس نے خود ہی کیا ہے. بات نہیں، اسباب کے باہر. یہ تو اسباب میں تھا نا، اتفاق سے پورا ہو گیا. وہ بات جو اسباب سے باہر ہوئی، وہ بات جس کا خود ہی اس نے انتظام کیا ہو، اچانک مطلب آپ کو ایک ایسا واقعہ ہو گیا ہو، کوئی خوشگوار خواب ہی آ گئی ہو، چلو یہ اس نے خود کیا، تو گویا کہ اس کا خود کا عمل جو ہے وہ بھی کسی آدمی ہی کے ذریعے ہوگا. وہ آدمی کون تھا جس کے ذریعے ہوا؟ آپ کو بات سمجھ آئی؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ رات کو سمجھ نہیں آ رہی. ایک مقام تو یہ ہے کہ آپ سخاوت کرو تو سخاوت ہوتی ہے، یہی ہے سخاوت اللہ کے قریب پہنچاتی ہے. ایک مقام یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کے سخی بناتا ہے. آپ کو آدمی آ کے آپ گھر پہ سوال کرتا ہے، کہتا بات سنیں میری، میں مانگنے کے لیے آیا ہوں، دراصل میں تیری زندگی میں ایک نیکی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تجھ جیسے وکیل کو سخی بنانے کے لیے آیا ہوں. وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ آپ کی زندگی میں خود ہی عمل فرماتا ہے. جب آپ کو اس کا عمل سمجھ آ جائے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ آدھے سے زیادہ عمل اس کا اپنا ہی تھا آپ کی زندگی میں، کہ وہ خود ہی خواہش بنا، خود ہی آپ کو رجوع کرایا اور خود ہی جواب دیا. سوال آپ سے کرایا، جواب خود بنا. نہیں بات سمجھ آئے گی؟ نہیں سمجھ آئے گی؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ آپ کے دل میں خواہش پیدا کرنا اس کا کام ہے، تمنا پیدا کرنا اس کا کام ہے. یہ آپ کا کام نہیں ہے. تمنا کو راستہ دینا اس کا کام ہے اور راستے کو منزل ادا کرنا اس کا کام ہے. جب وہ منزل خود ہی ہو تو سفر کی خواہش میں خود ہی تھا. بات سمجھ آئی؟ تو خواہش سفر دراصل وہ آپ ہی عطا فرماتا ہے اور خود ہی مسافر کے ساتھ چل پڑتا ہے اور پھر آگے جا کے خود ہی دیدار کرا دیتا ہے. کہتا میں ہی تھا. کہتا وہ کون تھا جو میرے ساتھ چلا تھا؟ کہتا آپ خود ہی تھے. اس طرح وہ چلا. اچھا بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ شروع دن سے یہ چلا. تو آپ لوگوں کو عبادت کرو محبت کے ساتھ، اور محبت جتنی ہوگی اتنی عبادت جو ہے اس میں آپ کے لیے نیکی زیادہ ہے. اور محبت عطا ہوتی ہے اور وہ انعمت علیہم کی طرف سے جن لوگوں کو محبت عطا کرنے کا شعور ملا. محبت دین کی ہو اور پھر عبادت موجود ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ کب ہوگا آپ کی خواہش؟
جب دنیا کی طرف سے خواہش کم ہو جائے گی، دنیا کو واجبی طور پر گزارو، اس میں لمبی چوڑی کہانی کو نہیں ہے، اچھے مکان سے بھی آپ کی رخصت ہو جائے گی، برے سے بھی آپ نے چلا جانا ہے، حالات سارے چل جانے ہیں، 60 سال نہیں تو چلو 2 سال اور لگا لو، آپ چلے جاؤ گے، کچھ عرصے کے بعد بڑی مشکل ہوگی رہنا، پھر آپ کہو گے کہ جانا ہی بہتر ہے۔ تو پھر معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہونے کو اور اپنے نہ ہونے کے درمیان واقعہ دیکھو کیا ہے، نہیں بات ہو جائے، ابھی تھے آپ، ابھی نہیں ہے، ہوا کیا؟ یعنی کوئی چیز تو زیادہ کم نہیں ہو گئی ہے۔ جو بندہ 10 منٹ 10 تک زندہ ہے، 11 منٹ میں کیا کمزوری آ گئی، چلا گیا، کوئی فوری طور پر کمزوری تو نہیں آ گئی، کوئی فاقہ تھا، یہاں امر آ گیا۔ تو آپ کی زندگی میں امر آتا ہی رہتا ہے، نیند کے بعد بیداری میں، بیداری سے نیند میں، اور غفلت سے شعور میں، شعور سے غفلت میں، اور گمراہی سے نیکی کی طرح، سارا امر اس کا اپنا ہے، کبھی پہچانو تو آپ کو پتہ چل جائے۔ یہ ہے عرفان، کہ دوست نے آپ کو کہاں نیکی پہنچا دی، کہاں بدی پہنچا دی۔ عرفان کا معنی ہے پہچان، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاں کہاں پر ہے، فی انفسکم، کہاں ہے اقرب الیہ من حبل الورید، کہاں پر ہے، اندر موجود ہے، باہر موجود ہے۔ بلا چاہ کہتے ہیں کہ جی اگر میں تمہیں یہ سمجھوں کہ تو اندر موجود ہے تو باہر کون ہے، اور جے میں کہوں باہر ہے تو اندر کون ہے؟ اگر آپ کو میں پابند سمجھوں تو لامکان کہاں ہے، اگر آپ کو میں لامکان سمجھوں تو پھر یہ مکان کیا سبب ہے، بات کیا ہے، لامکان کہاں ہے؟ مکان تو بنایا ہوا آپ نے، اگر یہ مکان ہے تو پھر لامکان کیا ہے؟ اور اگر لامکان ہی ہے تو پھر میرے دل میں کہاں ہے؟ اگر دل میں تو ہے تو پھر یہ ساری کائنات کیا ہے؟ پھر ایک دل میں 1000 دل میں کیسے ہے؟ تو یہ ہے اس کا جلوے کی بات۔ آپ جب ایک پسند ہوگے، اگر آپ ایک آدمی اللہ کی طرف رجوع کر جائے بیچ میں اللہ ایمان کے ساتھ، اس کو بے شمار دنیا اور طرح سے نظر آئے، کہ شاید اس سے بہتری لوگ ہوں، شاید لوگ اور طرح سے نظر آنے شروع ہو جائے، بس ذرا انداز بدلنے کی بات ہے کہ سارا منظر بدل جاتا ہے۔ کہتے جی ہیں نظر بدل جائے نظارہ بدل جاتا ہے، نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جائے، پر نظر بدلنے کی بات ہے، نظارہ بدل گیا۔ یہ دنیا ساری میری اپنی انسان کی ہے، دنیا ساری اللہ کی ہے۔ ساری دنیا جو ہے یہ غفلت ہے، ساری دنیا بیداری ہے، یا نری گمراہی ہے یا ساری نیکی ہے۔ یہ آپ کے بدلنے کی بات ہے۔ آپ نیک ہو جاؤ، لاہور نیکی سے بھرا ہوا ہے، بد ہو جاؤ تو اللہ کے فضل سے بدی بدی ساری۔ یہ جیسے آپ ہو جائیں گے ویسے سفر مل جائے گا، چلنے والے کو اس راستے کے مسافر مل جائے گا، چلنے والے کو اس سفر کے مسافر مل جاتے ہیں۔ بس آپ اپنے ساتھیوں کی تلاش کرو، ایک تو سنگت کہتے ہیں، یہ طریقت شریعت معرفت کا مقام، اسے الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ہے ایک ہی چیز، الگ الگ بنایا ہے لوگوں نے بچت کے لیے۔ کہ دیکھو جی وہ مولوی صاحب کہتے تم نماز پڑھنے نہیں آیا، مولوی صاحب اندر سے کوئی باطن کا صحیح نہیں ہے، فقیر کہتے ہیں جو ہم تو معذور ہیں، ہم آ نہیں سکتے ہیں، ہم تو وہیں بیٹھے رہتے ہیں، تو پتہ ہے ایسی کوئی دیندار کا آدمی نہیں ہے، ہم تو کمزور سے لوگ ہیں، وہ مخفی کر گیا، چھپا گیا، ورنہ مقام ہوتا ہے تو چلتا ہے۔ آپ بولو۔